میں روز انتظار کرتی رہی کہ کہیں کوئی خبر آ کہ قاسم اور سلمان نے پاکستان کی ٹکٹ کٹا لی ہے اور وہ اپنی بہن ٹیرین کے ساتھ جو ہے اپنے والد صاحب کو اڈیالہ جیل سے چھڑوانے کے لیے آخری کال میں شامل ہونے کے لیے پاکستان آ رہے ہیں۔ نئی ہماری انقلابی باجی تھی بشرا باجی، وہ بھی قوم کو جاگنے کا خطاب دے کے خود سوئی پڑی ہیں، اور گنڈا پور صاحب جو ہے وہ بھی ابھی تک سو کے نہیں اٹھے ہیں، تو وہ جو ہے انقلاب رستے میں رہ جائے گا، کہیں انقلاب میں وہ شرکت نہیں کر پائیں گی۔ کیا انقلاب ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ سارا ٹبر جو ہے، جو امیجیٹ فیملی ہے، وہ انقلاب میں شرکت نہیں کر سکتی، لیکن عام آدمی اور عام ماؤں کے اور ان کے بچے جو ہیں نا، وہ انقلاب میں شرکت کریں۔ جو بھی سرکاری ملازم سے کسی بھی سیاسی سرگرمی میں حصہ لے گا، اس کی تقرریاں، اس کی تبادلے، ان کی جو پوسٹنگز ہیں، ان کی جو ترقی ہوتی ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ پرابلم ہوگا۔ الحمدللہ سکون ہے، لوگ جو ہے وہ ناشتہ کر رہے ہیں، لوگ جو ہے وہ چھٹی منا رہے ہیں، اور کوئی بھی افراتفری کا جو ہے وہ عالم موجود نہیں ہے۔ صرف اور صرف یہ تماشا لگائیں گے وہ دہشت گرد جو کے پی کے کی سرحد عبور کریں گے، اور وہ جو ہے وہ جب پنجاب کی حدود میں آئیں گے تو وہاں پر یہ فساد کرنے کی اور جو ہے وہ تماشا کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج جو نئی ہماری انقلابی باجی تھی بشرا باجی، وہ بھی قوم کو جاگنے کا خطاب دے کے خود سوئی پڑی ہیں، اور گنڈا پور صاحب جو ہے وہ بھی ابھی تک سو کے نہیں اٹھے ہیں، ان کے بھی جو ہے وہ 4-7 لوگ میں نے دیکھے ہیں ایک فوٹیج کہ وہ وہاں پہ انتظار کر رہے ہیں، اور ان کی جو ترجمان ہیں ٹک ٹاکر، ان کا بھی بیان آیا ہے کہ جی ان کی طبیعت خراب ہے، تو وہ جو ہے انقلاب رستے میں رہ جائے گا، کہیں انقلاب میں وہ شرکت نہیں کر پائیں گی۔ وہ بھی شرکت نہیں کر سکتی انقلاب میں، ان کے بچے بھی شرکت نہیں کر سکتے انقلاب میں، بغاوت کا جو سرغنہ ہے وہ بھی شرکت نہیں کر سکتا انقلاب میں، اور بغاوت کے سرغنہ کے بچے جو ہیں وہ بھی شرکت نہیں کر سکتے انقلاب میں۔ مطلب کیا انقلاب ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ سارا ٹبر جو ہے، جو امیجیٹ فیملی ہے، وہ انقلاب میں شرکت نہیں کر سکتی، لیکن عام آدمی اور عام ماؤں کے اور ان کے بچے جو ہیں نا، وہ انقلاب میں شرکت کریں، اور شرکت کر کے جو ہے وہ ثواب دارین حاصل کریں۔ اب جو بشرا بی بی صاحب ہیں، پرسوں ترسوں سے ان کا فون بھی بند ہے، وہ ایک انہوں نے چول ماری ہے، اور اس کے بعد سے مطلوبہ نمبر سے جو ہے ان کے رابطہ نہیں ہو رہا، اور انہوں نے فون ہی جو ہے وہ بند کر دیا ہے۔ علی امین گنڈا پور جو ہے اس نے اعلان کیا تھا کہ جی وہ ثوابی سے نکلیں گے، ابھی میں نے دیکھا تھوڑی دیر پہلے شاید ڈیرہ اسماعیل خان، ابھی تک ان کو یہ نہیں پتا وہ نکلیں گے کہاں سے، تو نکلنے کے بعد پھر انہوں نے ٹاپو ٹاپ واپس بھی پہنچنا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے، جلدی ٹائم آئیں گے تو واپس بھی جلدی گھر چلے جائیں گے، بٹ مطلب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اب جو بشرا بی بی صاحبہ نے فرمایا تھا، جو انہوں نے ایک جھوٹ گڑا، جس کے اوپر انہوں نے پاکستان کو اور پاکستان کے عوام کو شرمندہ کرنے کی ایک ناکام کوشش کی، کہ مسلم امہ کے ہمارے ایک بڑے دوست ملک کو جن گھٹیا باتوں کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ ان کو بلیم کرنے کی کوشش کی۔ میں ان سے 2-3 سوالات ہیں جو میرے کل رہ گئے تھے پوچھنے والے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ بشرا بی بی ہمت کر کے یہ بتا دیں کہ اللہ کے گھر میں پی ٹی آئی کے جھنڈے اور سیاسی نعرہ بازی کروانے کا حکم کس نے دیا تھا، اور اس کے بعد ان لوگوں کو اپریشیٹ کرنا، ان لوگوں کو جو ہے وہ لوگوں کے جو ہے وہ قریب جا کر ان کے منہ کے اوپر جا کر نعرے لگانا، مسجد نبوی کا جو ہے احترام خراب کرنا، یہ کون سی شریعت میں لکھا ہوا ہے؟ مسجد نبوی کے بارے میں شریعت کیا ہے، اس کے بارے میں احکامات کیا ہے، یہ بشرا بی بی کو میں بتاؤں یا ان کو خود پتہ ہونے چاہیے؟ وہ شریعت کرتی ہیں جو شریعت میں لکھی کوئی نہیں گئی، لیکن جو شریعت میں لکھا گیا ہے وہ ان موصوفہ کو معلوم نہیں ہے، اور جو دیندار بنتی ہیں بہت، ان کو جو ہے وہ ان سوالات کے جوابات دینے پڑیں گے۔ یہ تکلیف یہ ہے کہ سرمایہ کاری کیوں آ رہی ہے جو ہے وہ پاکستان کے اندر، اور جو یہ ایک فائنل کال، جہاد مارچ، پتہ نہیں کون سا مارچ جو ہے، اس میں وہ دیندار ماں نہ خود شامل ہو رہی ہے، نہ ان کا شوہر شامل ہو رہا، نہ ان کے سابقہ اور موجودہ کوئی بچے شامل ہو رہے ہیں، تو یہ کون سی دینداری ہے جس کے اندر؟ اور میں یقین مانے جب سے یہ کال آئی ہے، میں روز انتظار کرتی رہی کہ کہیں کوئی خبر آ جائے کہ قاسم اور سلمان نے پاکستان کی ٹکٹ کٹا لی ہے، اور وہ اپنی بہن ٹیرین کے ساتھ جو ہے اپنے والد صاحب کو اڈیالہ جیل سے چھڑوانے کے لیے آخری کال میں شامل ہونے کے لیے پاکستان آ رہے ہیں۔ آنکھیں ترس گئی میری، وہ نہیں دیکھ سکی میں یہ ایسا کوئی بھی کام، اور اپنے بچے جو ہیں وہ سیاسی سرگرمیوں سے دور رہیں گے، ٹھیک ہے، لیکن جو دوسروں کے بچے ہیں، اور خاص طور پر ہاں وہ سرکاری ملازمین بھی، آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے ٹیچرز نے احتجاج کیا تھا، وہاں پہ جا کے احتجاج کو ختم کراتے ہوئے کیا کہا تھا وزیر موصوف نے ان کے کے پی کے انہوں نے کہا دیکھیں اگر آپ ہمارے ساتھ احتجاج میں شامل ہو جائیں نا پھر آپ کے مسائل کا حل نکل سکتا ہے۔ تو یہ ہے وہ پنچ لائن جس کو
ہم نہیں کہہ رہے, حالات اور واقعات ثابت کرتے ہیں کہ یہ سرکاری ملازمین کو لے کے آتے. اور بائی دا وے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے کل رات کو بھی ایک لیٹر لکھا ہے, اور جس کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ جو بھی سرکاری ملازم اس حوالے سے کسی بھی سیاسی سرگرمی میں حصہ لے گا, اس کی تقرریاں, اس کی تبادلے, ان کی جو پوسٹنگز ہیں, ان کی جو ترقی ہوتی ہے, اس کے اوپر جو ہے وہ پرابلم ہوگا.